تھے سیوریج کے لیے, پانی کے لیے, بنیادی ضرورت کے لیے, اور انہوں نے تشدد کیا, جیل ڈالا. اس حلقے میں ہر روز اداروں سے ہم لڑتے اور کام لیتے, لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے جہاں ادارے ہاتھ اٹھا لیتے, وہ نہیں کرتے. تو ان کاموں کے لیے وفاق سے یہ مدد ملی ہے ہمیں, اور اس کے لیے ہم پرائم منسٹر عمران خان کا ایک گلشن والا ہونے کی حیثیت سے, ایک کراچی والا ہونے کی حیثیت سے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مدد ہے, بہت بڑی سہولت ہے. اور ساتھ ہی کچھ مخالفوں نے یہ بات کی, جب ہم نے 1 سال پہلے اس گراؤنڈ کے لیے آواز اٹھائی, اس کو خالی کرایا, ہمارے پچھلے سال کے فنڈز اس حلقے کے وہ لیپس ہو گئے تھے, وہ پھر سے ری ویلیڈیٹ کرا کر ابھی یہ کام شروع ہوا ہے. جب وہ فنڈز لیپس ہوئے, ہم یہ کام کرنے میں تاخیر آئی, اس ترقیاتی کام کو شروع کرنے میں تاخیر آئی, تو کچھ مخالفین نے کہا کہ یہ تو پتہ لیا جا رہا تھا, یہ تو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. انہی ٹینکر مافیا والوں نے پتہ نہیں کیا ایک مہم چلائی کہ یہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں. ہم نے جواب دیا, اور آج بھی میں وہی جواب دیتا ہوں. اللہ کا عذاب ہو اس پہ, اللہ کا عذاب ہو اس کی نسل پہ جو کسی اپنے سرکاری عہدے کو استعمال کر کے کسی سے بتا لے, رشوت لے. اللہ کا عذاب مجھ پہ ہو, میری نسل پہ ہو, اگر میں کسی سے بتا یا رشوت لوں اس حلقے میں. یہ کوئی مذاق ہے؟ میں دنیا کو سیدھا کرنے کی کوشش, میں خود وہی کام کروں گا. یہاں جس مافیا کے آگے ہمیں کمپلین آتی, جس مافیا کے لیے, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ بلڈرز ہو, چاہے وہ یہ ٹینکر مافیا ہو, چاہے وہ کوئی اور منشیات کی مافیا ہو, جب آگے کھڑے ہوتے تو وہ مظلوم بن جاتے, وہ فوراً سے اپنے جتنے تعلقات ہوتے استعمال کرنا شروع کر دیتے, اور ادارے ملوث ہوتے ان کے ساتھ. یہاں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اس حلقے میں, ایس بی سی اے ملوث ہے, ایک ڈائریکٹر ملوث ہے. جب ان پہ ایکشن کرو تو وہ کوئی کہتا ہے میرا ٹرانسفر ہو گیا, کوئی کہتا ہے میں انچارج نہیں, میرے پاس اختیار نہیں. ڈی جی ایس بی سی ہمیں کہتے ہیں اختیار نہیں ہمارے پاس. آپ کس کے پاس جائیں شہر میں؟ یہاں ادارے صوبائی حکومت کے پاس ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, ان شہریوں کی فریاد سننی پڑے گی. ہم پھر احتجاج کرتے, پھر کہتے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, تو اور پھر اپنے غنڈے بھجوا کے تشدد کر کے جیل ڈلواتے ہیں. ان کو ہوش کرنا پڑے گا. اور آخری میں, یہ جتنی ہماری مہم ہے اس کا نام ہے پی ٹی آئی ریسٹورنگ 243. NA 243 ہمارا حلقہ ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی اس کو بحال کرے گی. جو آج سے 10-15 سال پہلے یہاں پر روشنیاں تھی, جو پارکس اور پلے گراؤنڈز تھے, جو مین شاہراہیں تھی, ان سب کو ہم سنواریں گے. یاد رہے کہ ان فنڈز میں, چونکہ یہ پی ڈبلیو ڈی نے, پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے یہ سارے کام کرنے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہو سکتے ان کے بائی لاس کے مطابق. اس میں بڑی اسکیمز بنائی جا سکتی, اور انہی بڑی اسکیمز کا ہم تعین کر رہے ہیں. اور یہ سارا ٹینڈر کا عمل, یہ سارا پروسیس پی ڈبلیو ڈی کے ذمہ ہے. ہم نے صرف اسکیمز کا تعین کر کے دینا ہے, اور انشاءاللہ شفافیت سے کریں گے. انشاءاللہ ٹیکس پیئرز کو انگیج کریں گے. یہ پارک, یہ گراؤنڈ یہاں بن رہا ہے, ان محلے والوں کی نگرانی میں بنوائیں گے. ان کو احساس دلائیں گے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ ایک ایک اینٹ جو یہاں پہ لگے گی, ایک ایک سریا جو یہاں پہ لگے گا, یہ ٹیکس پیئرز کی ملکیت ہے. ان کو کہیں گے آئیں نگرانی کریں, کہیں کمی پیشی ہوتی آئیں نگرانی کریں, سیدھا کریں, کوالٹی پر چیک رکھیں. انشاءاللہ اس چیز کو ہم یقینی بنائیں گے یہاں پر. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس پوری کیمپین میں ہم دوسرے منصوبوں پر بھی آپ کو, میڈیا کو انگیج کریں گے, تاکہ بتایا جا سکے کہ جو صوبائی حکومتوں کا کام تھا, ان کے کرنے کے کام ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس طریقے کے جتنے یہاں پر انلیگل کچرا کنڈیاں بنا دی گئی ہیں, وہ ریزیڈینشل ایریاز میں, وہ پلے گراؤنڈز میں انلیگل بنائی گئی ہیں. کوئی اختیار نہیں ان کو حاصل کہ وہ کسی بھی پلاٹ پہ آ کے کچرا کنڈی بنا دیں. کسی کو اختیار نہیں حاصل کہ وہ ٹینکرز کی پارکنگ بنا دیں یہاں پہ.
اس کی روک تھام ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس جو اختیار ہے, ہم اختیارات کا رونا نہیں روتے اپنے حلقے میں, ماضی کے لوگوں کی طرح, ناظموں کی طرح. ہم اختیار نہیں ہے, لڑنے کا اختیار ہے ہمارے پاس. جہاں اختیار نہیں ہوتا احتجاج کرتے ہیں, وہاں پر کسی کے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں, جا کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہیں. جب تک حق نہیں ملتا احتجاج کرتے ہیں, لڑتے ہیں اداروں سے. یہ نہیں کہتے کہ اختیار نہیں ہے بیٹھ جاؤں, میں اسلام آباد میں جا کے بیٹھ جاؤں, گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور عوام جو ہے وہ رلتی رہے. نہیں, عوام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, لڑنا, یہ میرا اختیار ہے, میرا کام ہے. میں لیجسلیٹر ہوں, قانون ساز ہوں. ایم این اے کا بنیادی کام نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن ہے, وہ ہم کرتے ہیں. لیکن جو کراچی کے بلدیاتی ایشوز ہیں, کراچی کے معاملات بیشتر اکثر وہ بلدیاتی نوعیت کے ہیں. ہمیں اداروں سے لڑنا پڑتا ہے اور ہم لڑتے ہیں, چپ کر کے نہیں بیٹھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس گراؤنڈ کے احاطے میں ہم یہاں پہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ گراؤنڈ کی بحالی کا ہمارا خواب تھا. اسی روڈ پہ الیکشن مہم کے دوران کارنر میٹنگ میں ہم نے یہاں کے علاقہ مکین سے یہ وعدہ کیا تھا اور اپنے خواب کا اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم الیکشن جیتے تو سب سے پہلا اگر کوئی کام ہم کریں گے اس گراؤنڈ کی بحالی کا کام کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے وہ اپنا خواب جو ہے اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں, اس کی پائے تکمیل کی طرف چل پڑے ہیں. اور ایک چیز جو سب سے اہم ہے, آج میں جو خصوصی طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتوں کی جانب سے, سیاسی شخصیات کی جانب سے یہ تو بالکل سننے میں آیا کہ کسی نے پارک پہ قبضہ کر لیا, کسی نے روڈ پہ قبضہ کر لیا, کسی نے کسی اور جگہ پہ قبضہ کر لیا, لیکن بحالی کا کام بہت کم سنائی دیا. قبضہ چھڑوا کے اس کو اپنی پچھلی اسٹیٹ میں بحال کرنے کا کام بہت مشکل سے آپ کو سننے میں ملا ہوگا. یہ ہمارا ویژن ہے کہ جو عوام کی جگہ ہے, سرکاری جگہ ہے, ایک تو اس کے اوپر قبضہ اب نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم صاحب کا یہ ویژن ہے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بڑے بڑے بااثر شخصیات سے سرکاری زمینوں کے قبضے چھڑائے گئے, واگزار کرایا گیا. ریاستی جو زمین تھی اس کو واگزار کرایا گیا. کراچی میں بھی چاہے وہ ریلوے کی زمین ہو, یہ بلیک میلرز بھی ہیں, یہ اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں, ان کے ساتھ پولیس بھی ملوث ہوتی ہے, ادارے بھی ملوث ہوتے ہیں, سیاسی شخصیات بھی ملوث ہوتے ہیں, اور حکومتی دیگر مشینری بھی ان کے ساتھ ملوث ہوتی ہے. ایک یہ نیکسس کے طور پہ کام کرتے ہیں. جب ان کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ سارے لوگ یکساں ہو جاتے ہیں اور یہ پھر اٹیک کرتے ہیں. اس میں ذرائع ابلاغ کے بھی شخصیات کو استعمال کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ پورا ایک نیکسس ہے. لیکن ان کو میں باور کرانا چاہتا ہوں, یہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو نیکسس استعمال کر کے بلیک میلنگ کا سلسلہ یہ لوگ جاری کرتے تھے, اب یہ نہیں ہو سکتا. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو بالکل نہیں ہو سکتا, نہ ہم ہونے دیں گے. اس کے علاوہ NA 243 میں جیسے عالمگیر نے بتایا بہت سارے دیگر منصوبے بھی ہیں. سب سے اہم منصوبہ اس کرکٹ گراؤنڈ کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے پانی کی اسکیموں کا ہے. شانتی نگر میں یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا علاقہ ہے, آبادی ہے, اور آج تک وہاں پہ پانی کے لائن جو ہے, پینے کا صاف پانی وہاں کے علاقہ مکین کو میسر نہیں رہا. یہ کام اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ جی پہلے کی حکومتوں کا تھا, تو وہ پچھلے 10 سال سے واٹر بورڈ جو ان کے ماتحت ہے 18ویں ترمیم کے بعد, تمام تر اختیارات کے بعد, وہ یہ کام کرنے سے قاصر رہے. چاہے وہ روڈ کی مرمتوں کا کام ہو, سیوریج کا کام ہو, پارکس کا کام ہو, تمام تر یہ معاملات اب صوبائی معاملات ہیں. مراد علی شاہ صاحب, ان کی جو باقی 40 چور کی ٹیم ہے, وہ دیگر صوبوں میں جا کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں, جا کے
وہاں پہ سیاسی بیانات دے رہے ہوتے ہیں, سعید غنی صاحب جا کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں, بسوں کے اوپر بیٹھ کے وہ سیاسی ترانوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ کراچی کے عوام وہ ٹوٹی پھوٹی بسوں کے اوپر جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ناصر شاہ صاحب کو یہ خیال نہیں آتا کہ انہوں نے کہا تھا 1000 بسیں لے کے آئیں گے, وہ 10 بسیں آئی تھیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں گئیں. پیپلز پارٹی ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے, یہ وفاقی حکومت کے کرنے کا کام نہیں آئینی طور پہ, یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. وفاقی حکومت پچھلے سال 650 ارب روپے دے چکا ہے صوبائی حکومت کو انہی کاموں کے لیے, انہی ترقیاتی کاموں کے لیے, لیکن وہ نہیں کرتے. لیکن کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس کرنے کو نہیں ہے کچھ, ہم کر کے دکھائیں گے. کیسے بھی کریں, اسٹریٹجی ہماری کوئی بھی ہو, لیکن کریں گے ضرور. اپنے منتخب جن سے ہم ہوئے ہیں لوگوں کے ووٹ سے, ان کو ہم یہ بات بالکل نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کام کرنے کا اختیار نہیں ہے. چاہے وفاق کی مدد سے کریں یا کسی اور طریقے سے کریں, یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہمارا فرض ہے بتانے کا کہ یہ کام کرنا تھا کس کو. ہمارا فرض ہے ہم عوام کو ایجوکیٹ بھی کریں, اویئرنیس بھی دیں کہ یہ کام صوبائی حکومت کا تھا, یہ صوبائی حکومت نے کرنا تھا. وفاق اس کو اس کے عوض پیسے بھی دیتا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہا, صوبائی حکومت نہیں کر رہی. لیکن اس کے سب کے باوجود ہم عوام کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑیں گے. ہم انٹروین بھی کریں گے, ہم انٹرفیئر بھی کریں گے, اور اگر کوئی اور طریقہ بھی اپنانا پڑا عوام کے بنیادی حقوق کے لیے, ہم وہ بھی کریں گے. تو یہ ایک ایسا منصوبہ جس کی لاگت تقریباً 3 کروڑ روپے کی ہے. یہاں پہ صرف کرکٹ گراؤنڈ نہیں بنے گا. پہلے فیز میں کرکٹ گراؤنڈ ہے, سیکنڈ فیز میں اس کے اطراف کے سڑکیں بھی ہیں, تھرڈ فیز میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کرکٹ اکیڈمی بھی بنائیں گے. یہاں پہ جمنیزیم بھی بنے گا, انڈور گیمنگ بھی